محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا شوہر میری بہت دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا میں بیٹا پیدا کرنے والی ہوں، لیکن ایک دن دیورانی بولی تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ میں نے فوراً دیورانی سے کہا وہ میری بہت خدمت کرتے ہیں، جب تک کہ میں گہری نیند میں سو نہیں جاتی تو دیورانی بولی کہ آج رات منہ دھو کر سونا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، اور میرے شوہر نے میرے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ کیونکہ میرا نام ادیبہ نور ہے، میں ایک سائکٹرسٹ ہوں، میری عمر 24 سال ہے اور میں ایک کھاتے پیتے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں پیسوں کی کبھی کمی نہیں دیکھی تھی۔ مجھ سے بڑی ایک بہن ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اور میرے ماں باپ کا ارادہ تھا کہ فیوچر میں میں ایک اچھی ڈاکٹر بنوں، لیکن مجھے ایک سائکٹرسٹ بننے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ میں شروع سے ہی انسانی حالت کو لے کر شک کا شکار رہا کرتی تھی، اور میں بہت شوق سے اپنے اس کام کو کر رہی تھی۔ میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی اور شام میں اپنا ایک پرائیویٹ کلینک کھول کر رکھا ہوا تھا۔ میرے مریض بھی زیادہ تر امیر لوگ ہوتے تھے جو ڈپریشن کا شکار رہا کرتے تھے، جن کو دولت کی ریل پھیل سے سکون نہیں ملتا تھا، اور آخر ڈپریشن کے مریض بن کر میرے جیسے سائکٹرسٹ کے پاس اپنے دل کا حال بتانے آ جایا کرتے تھے۔ میری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، کیونکہ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی اور دکھی انسان کی خدمت بھی ہو جاتی تھی۔ پاپا جان کہتے تھے کہ اب میری شادی ہو جائے۔ مجھے بھی ان کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے فیصلہ لینے کا حق میں نے اپنے پاپا جان کو دے دیا تھا۔ جس دن میری منگنی تھی اس دن میں ہسپتال سے آدھے دن کی چھٹی لے لی تھی اور بڑی تیزی سے گھر جانے کے لیے گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک ایک عورت میری گاڑی کے سامنے آ گئی اور اس کی ٹکر ہو گئی تھی۔ میں گھبرا کر باہر نکلی اور اس عورت کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی اور بازو پر بھی معمولی سی خراش آ گئی تھی۔ میرا گھر یہاں سے قریب تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ میری بہن نے اس کی ڈریسنگ کی اور اس کو پین کلرز وغیرہ دے دیں۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور اسے کہاں جانا تھا۔ میری بہن بھی فٹافٹ سے تیار ہو کر حال میں میری منگنی کے لیے چلی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم واپس آئیں گے تو وہ چلی گئی ہوگی، مگر جب ہم گھر کے اندر واپس آئے تو وہ لان میں سو رہی تھی۔ ماں نے بہت ہی غصے سے اسے اٹھایا اور اسے کہنے لگی چلو یہاں سے، اب تمہاری پٹی وغیرہ ہو گئی ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ ماں کے اٹھانے سے وہ اٹھی اور جانے کے لیے آگے بڑھی تو وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ شاید اس کی ٹانگ پر زیادہ ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ میں اسے اپنے کلینک میں لے گئی، اس کے پیر کا مساج کیا اور اس کو کچھ پیسے بھی دیے۔ وہ عورت اس بیچ بالکل ہی خاموش رہی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ اسے اس کے گھر چھوڑے، کیونکہ اسے میری گاڑی سے ہی چوٹ لگی تھی، تو میرا فرض بنتا تھا کہ اس کو اچھے سے کچھ پیسے دے کر اور اس کی پٹی وغیرہ کروا کر اسے اس کے گھر بھیج دوں۔ میں نے وہی کیا، اور میری اس بات سے میری ماں بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے پیار سے بات کی اور انہیں منا لیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے منگیتر کے بارے میں سوچنے لگ گئی تھی۔ میں اسے زیادہ نہیں جانتی تھی، وہ میرے پاپا جان کے کسی دوست کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے آج پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھنے میں وہ ایک شریف آدمی لگتا تھا، اس لیے مجھے ماں اور پاپا جان کی پسند پر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ میری شادی 1 مہینے بعد طے ہوئی۔ میری منگنی کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے، جب میں نے ہسپتال میں اسی عورت کو دیکھا جس کا میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ وہاں دوائی لینے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا کر اس کا حال چال پوچھا اور خود دوائی لے کر اسے دے دی۔ وہ کچھ دنوں تک وہاں آتی رہی۔ اسی دوران میری اس سے اچھی خاصی بات چیت ہونے لگ گئی تھی۔ پھر اس نے آنا چھوڑ دیا اور میں بھی اپنی زندگی میں بیزی ہو گئی تھی۔ شادی سے 2-3 پہلے میری منگیتر سے ملاقات ہوئی۔ تب میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ مجھے ضرورت سے زیادہ ہی اچھا لگا تھا، یا پھر میرے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گھر آ کر جب میں نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو ماں جی کہنے لگیں تم بیکار ہی اس پر شک کر رہی ہو، اس کا پورا خاندان بہت ہی اچھا اور شریف ہے۔ میں نے بھی اپنی ماں جی کی بات مان کر سب کچھ حالات پر چھوڑ دیا تھا۔ سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
میرے ماں بابا میرے لیے جو بھی کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں لڑکیوں کو شادی کے نام پر جو خوشی ہوتی ہے وہ مجھ میں کہیں نہیں تھی۔ میں نے بہت خوش ہونے کی کوشش کی، لیکن میں کسی روبوٹ کی طرح ہی رخصت ہوئی جس کے اندر کوئی خوشی ہی نہیں تھی۔ لیکن میرے سارے احساس اپنے سسرال میں قدم رکھتے ہی جاگ اٹھے تھے۔ جب میں نے اپنے سامنے رسم کرتی ایک عورت کو دیکھا اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی عورت مریم تھی جو مجھ سے ہسپتال میں ملتی رہی تھی، وہی جس کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس سے پوچھا، تم یہاں؟ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں بھی آپ کو یہاں دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہی ہوں۔ آپ اس گھر کی نئی بہو ہیں، میں آپ کی دیورانی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ میری دیورانی تو کوئی اور تھی، وہ تو میرے دیور کے ساتھ تھی۔ پھر یہ عورت کون تھی جو خود کو میری دیورانی بتا رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے میں اس سے اپنے سوالوں کا جواب مانگتی، میری ساس نے آگے بڑھ کر مجھے کہا، باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، ابھی پہلے رسم کر لیتے ہیں۔ مجھے لوگ اندر کمرے میں لے کر چلے گئے۔ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے بہت حیران کر دینے والا تھا۔ پہلے تو یہ بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ بڑے بھائی کی شادی ابھی ہوئی نہیں تھی اور چھوٹے بھائی کی پہلے ہو گئی تھی، اور اب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ میری دیور کی 2 بیویاں ہیں، اور یہ بات میری ساس نے چھپا رکھی تھی۔ شادی کی رات میرا شوہر میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھ سے دعا سلام کی اور تمیز سے میرے پاس بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میرا شوہر ایک اچھا اور شریف آدمی ہے۔ میں نے اس سے پہلا سوال مریم کے بارے میں کیا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ میرے بھائی کی پہلی بیوی ہے۔ میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کے بھائی جان کو؟ مریم کا بھولا بھالا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا، جس پر اتنا بڑا ظلم ہوا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، میں تو 1 مہینہ پہلے ہی باہر سے یہاں پر آیا ہوں، اس لیے گھر کے معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کا مجھے شوق ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا، خود پتہ کر لینا۔ میں مسکرانے لگی۔ میں ایک سائیکٹرسٹ تھی، لیکن اس گھر میں آ کر خود ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس گھر کے لوگوں کی حالت کیا سمجھتی؟ میری حالت خود الجھ کر رہ گئی تھی۔ میری ساس اور میری دیورانی زیادہ تر مریم پر ظلم کرتے تھے۔ ان پر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ وہ بیچارے صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے شروع کر دیتی تھی، مگر پھر بھی گھر کا کوئی بھی آدمی اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کیا کرتا تھا۔ بیچاری بہت زیادہ سیدھی سادی تھی، کسی کے آگے اپنی زبان نہیں کھولتی تھی۔ اس کا شوہر تک اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے مریم سے پوچھا، آخر یہ سب کیا ہے؟ تمہارے شوہر نے تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں کر لی؟ تو وہ بیچاری روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں زاہد کے بچپن کی منگیتر ہوں، مگر وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا، اس لیے مجھ سے شادی سے منع کر دیا۔ میں یتیم تھی، اس لیے دادی نے میرا خیال رکھنے کی وجہ سے زبردستی آدمی نے اور اس کی امی نے مجھے بھی کسی نے اپنا نہیں سمجھا، اور دادی کے انتقال کے بعد ہی اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تو اس گھر میں نوکرانے ہی کی طرح آئی رہتی ہوں۔ مجھے تو ان سب کی اب عادت ہو گئی ہے۔ مریم کی کہانی سن کر مجھے اس سے زیادہ ہمدردی ہونے لگی۔ اب میری اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میری ساس اور میری دیورانی دونوں کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، مگر مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب میں اپنے کلینک سے تھکی ہاری شام کو گھر واپس آتی تو مریم میرے لیے گرم گرم کھانا لے کر آ جاتی۔ صبح میں میرے لیے کمرے کی صفائی بھی وہی کیا کرتی تھی۔ میں اپنی شادی کے بعد خوش تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں کیوں میرے شوہر کا رویہ کچھ بدلنے لگا۔ پتہ نہیں ان کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ ایک دن جب میں اپنے میکے گئی تو واپسی پر میرے بھائی کا دوست مجھے گھر پر چھوڑنے آیا، اور اس بات کا پتہ میرے شوہر کو چل گیا اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ مریم نے مجھے بتایا کہ بھابھی تمہاری ساس ہی تمہارے شوہر کو
تمہارے خلاف بھڑکاتی ہے، مگر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی تک میری ساس نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا تو کچھ برا بھی نہیں کیا تھا، پھر وہ بھلا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی؟ انہی دنوں مجھے گڈ نیوز مل گئی تھی۔ میری ساس نے بھی میری ساری باتیں بھلا کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، کیونکہ میں ان کے خاندان کو پہلا وارث دینے والی تھی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ اب اچھا ہو گیا تھا۔ میری ساس مجھ سے کہتی تھی کہ مریم سے دور ہی رہنا، کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، وہی تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف بھڑکاتی ہے۔ میں تو سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن مجھے مریم پر یقین تھا۔ وہ تو ایک بھولی بھالی لڑکی تھی، اس کو میری صورت میں اس کی ایک دوست مل گئی تھی جو اس سے ہمدردی جتاتی تھی، جس سے وہ اپنے دل کی باتیں بھی کر لیتی تھی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلا وہ باپ بننے والے ہیں تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ وہ میرے لیے روز اچھے اچھے تحفے لے کر آتے اور مجھ سے معافی بھی مانگتے، تو میں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ میرے لیے تو یہی بات بہت تھی کہ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن ایک بات جو مجھے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے میرے شوہر کو کیا ہوا تھا، کس نے انہیں میرے خلاف بھڑکایا ہوا تھا، مریم نے یا پھر میری ساس نے؟ کیونکہ مریم تو شروع سے ہی میرے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ دن بعد مجھے یہ راز بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر ان سب کے پیچھے کون تھا۔ اب میرا شوہر میری بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا تھا، روزانہ رات کو میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا تھا۔ گھر کا ماحول بھی اس خبر سے بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا، مگر میں کچھ دنوں سے نوٹس کر رہی تھی کہ مریم کچھ پریشان سی رہنے لگی ہے۔ اس نے مجھے مبارکباد بھی بہت ہی پھیکے انداز میں دے دی تھی۔ میں اس پر شک کرنے لگی، کہیں میری ساس ٹھیک تو نہیں کہہ رہی تھی۔ اب میں نے مریم پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، مگر وہ میرے خلاف کوئی بھی سازش نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے اپنے شوہر سے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے مریم سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے مریم، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بھابھی میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے پریشان ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی کہ میرے لیے کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگی، چھوڑو بھابھی، آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں سوچتی رہ گئی، آخر بات کیا ہے، یہ اتنی مشکل سی بات کیوں کر رہی ہے؟ اسی بیچ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ ہوا۔ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا، میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ہسپتال میں ہی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، تم نے کچھ غلط کھا لیا تھا جس کی وجہ سے تمہارا مس کیریج ہوتے ہوتے بچا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں تو وہی کچھ کھا رہی تھی جو میرا شوہر، مریم یا پھر میری ساس مجھے لا کر دیتی تھی، اور ان تینوں پر شک کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری ساس نے جب سے میرے پریگننٹ ہونے کی خبر سنی تھی تب سے وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا دیور اور دیورانی بھی ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، وہ بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کس نے میرے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ مجھے ایک دم مریم کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے ہی پریشان ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک بار یہ بھی کہا تھا، بھابھی آپ اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ میں اپنے گھر چلی گئی اور میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں جاتے ہی مریم کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے کیا کہہ رہی تھی؟ میرے ساتھ کوئی غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میرے ساس پر الزام لگائے گی کہ اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر اپنی سوتن یعنی میری دوسری دیورانی کا نام لے گی۔ مگر اس نے جس کا نام لیا وہ سن کر تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا اور میں نے اس کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا، جیسے مجھے اس کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرے لیے ہی پریشان ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ بھابھی آپ اپنا خیال رکھا کرو، تو میں نے اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا
اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ میں اپنے گھر چلی گئی تھی اور میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں جاتے ہی مریم کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے کیا کہہ رہی تھی کہ کوئی میرے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ اب میری ساس پر الزام لگا دے گی، اس نے کہ میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر اپنی سوتن یعنی میری دیورانی کا نام لے گی، مگر اس نے جس کا نام لیا اور وہ مجھ سن کر تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے اس کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا جیسے ہی مجھے اس کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی آپ کا شوہر ہی آپ پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ میں نے اپنی دیورانی سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میرے شوہر میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے، وہ میری بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ رات کو تب تک نہیں سوتے جب تک میں گہری نیند میں نہیں سو جاتی، اتنا خیال رکھتے ہیں۔ مریم مجھ سے کہنے ہی والی تھی کچھ، لیکن میں غصے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے اس کی بات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہوا۔ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اتنا خوش ہے اور میری اتنی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے مریم کی بات پر بھروسہ نہیں کیا اور اس سے بات چیت کرنی ختم کر دی تھی۔ ایک دن جب میں اپنے ہسپتال جانے لگی تو وہ کہنے لگی بھابھی آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں، لیکن سچ بالکل یہی ہے، آپ کا شوہر ہی ہے جو آپ پر ظلم کرتا ہے، یہ آپ کی جو اتنی دیکھ بھال کرتا ہے وہ سب کچھ ایک ناٹک ہے، دھوکہ ہے، اسے یہ بچہ ہی نہیں چاہیے۔ میں نے خود اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی بھابھی میری بات کا یقین کرو، میں ہرگز جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے آپ سے جھوٹ بول کر کیا ملے گا، میں تو آپ کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا یہ تو میرے ساتھ بھلا کر رہی ہے، اسے میرے شوہر کے خلاف جھوٹ بول کر آخر کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہم میاں بیوی کو لڑوا کر۔ میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر پر نظر رکھوں گی۔ اب میں نے اپنے شوہر کی ہر حرکت پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، وہ کیا کرتا ہے، کس سے بات چیت کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ میں نے اس کی سب حرکتوں پر دھیان دینا شروع کر دیا، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی پتہ نہیں چلا جس کے بل بوتے پر میں اس پر کوئی شک کرتی۔ وہ اسی طرح میری دیکھ بھال کیا کرتا تھا، میرے لیے روز نئی سے نئی چیزیں کھانے کے لیے لاتا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے ابھی سے شاپنگ کرنی بھی شروع کر دی تھی۔ میں چھٹی والے دن بھی اسے کہیں باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس کا موبائل فون بھی چیک کیا تھا، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ شاید مریم کو ہی کچھ غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بلا وجہ ہی شک کر رہی ہے۔ میں نے اسے سختی سے کہا آج کے بعد میرے شوہر کے خلاف مجھ سے کوئی بھی بات مت کرنا، میں تم سے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں سنوں گی۔ میں بہت غصے میں یہ بات کہی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی بھابھی پہلے تم گھر میں آنے سے پہلے ہی مجھے جانتی ہو، میری عادت کو اچھے سے جانتی ہو، میں نے کبھی اپنے شوہر اور سوتن کے خلاف آپ کو کچھ نہیں بتایا، تو تمہارے شوہر کے خلاف اپنی طرف سے باتیں کیوں کروں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تمہیں میری بات پر بھروسہ نہیں تو آج ایک کام کرنا، آج رات اپنا منہ دھو کر سونا، تمہیں اپنے شوہر کی ساری سچائی پتہ چل جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں یہ بھی کر لیتی ہوں۔ رات کو اپنے شوہر کے آنے سے پہلے میں نے اپنا منہ دھو لیا اور لیٹ گئی۔ اس نے روز کی طرح آفس سے آنے کے بعد میرے پاس بیٹھ کر میرا سر دبایا اور میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے ایسا لگے میں گہری نیند میں سو چکی ہوں، جیسے میرے ساتھ روز ہوتا تھا۔ لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں جاگ رہی تھی تاکہ میں اپنے شوہر کا راز جان سکوں۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میری تو جانیں نکل گئی جب اپنے شوہر کو ایک انجیکشن تیار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے انجیکشن سے وہ دوائی پانی میں انجیکٹ کی۔ میری عادت تھی کہ میں اکثر رات کو اٹھ کر پانی پیتی تھی، میں نے اسی پانی میں وہ دوائی انجیکٹ کی اور وہ سو گیا۔ میں جاگ رہی تھی اور حیران و پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک سے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال ریسیو کی اور کہنے لگا ہاں مجھے یاد ہے، صبح 10 بجے میں پہنچ جاؤں گا،
اب میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب مجھے لگا کہ میرا شوہر سو چکا ہے تو میں جلدی سے اٹھی اور ڈسٹ بن سے اس انجیکشن کے ڈبے کو نکال کر اس کا نام پڑھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، یعنی مریم جو کہہ رہی تھی وہ سب کچھ سچ تھا۔ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ ایسی دوائی تھی جس کے روزانہ کے استعمال سے میں اس بچے کو کھو دیتی۔ ایک باپ آخر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم کی جان لے لے جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا؟ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ روز مجھے سونے کے بعد یہی دوائی دیتا ہے۔ آج کی ساری رات میری یہی سوچتے ہوئے گزری کہ وہ بھلا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے دھوکہ کیوں دے گا؟ کون ہے آخر وہ عورت؟ یہی سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے 10 بجے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے سوچا میں اس کا پیچھا کر کے پتہ کر لوں گی کہ وہ کس سے ملنے جا رہا ہے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو سب سے پہلے مریم میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بھابھی آپ کو کچھ پتہ چلا؟ میں نے افسوس کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ مریم ایک دم سے بول پڑی، بھابھی کسی عورت کا چکر لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے انہیں اکثر فون پر باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے میں کافی رات تک کچن میں کام کرتی رہتی ہوں۔ آپ کے سونے کے بعد وہ لان میں آ کر گھنٹوں فون پر باتیں کیا کرتے رہتے تھے۔ اس لیے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ عورت کا ہی چکر تھا۔ 10 بجے سے پہلے جب میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں گیا۔ جس ٹیبل کی طرف وہ گیا وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے میرے شوہر کو دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلایا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ میرا شوہر ایک دھوکے باز آدمی ہے۔ میں ان دونوں کے پاس پہنچی تو مجھے دیکھ کر دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرا شوہر حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگا، تم یہاں؟ میں نے اپنے شوہر کو اگنور کرتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر اس سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ یہ آدمی شادی شدہ ہے؟ وہ ڈر کر سر ہاں میں ہلا کر کہنے لگی، ہاں کہ میں جانتی ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی، پھر بھی تمہیں میرے شوہر کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میرا شوہر گھبرا گیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور روتے ہوئے وہاں سے گھر آ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مریم میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بھابھی آپ کو کچھ دنوں کے لیے ناراض ہو کر اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ آپ کے شوہر کو بھی تو پتہ چلے، وہ آپ سے معافی مانگے۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور میں اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب تک میرا شوہر گھر آیا تب تک میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرا شوہر مجھے منانے کے لیے ضرور آئے گا، مگر 2 ہفتے گزر گئے لیکن کسی کی کوئی خبر ہی نہیں ملی تھی۔ میں نے بھی غصے میں انہیں فون نہیں کیا۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت برا تھا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ غلطی پر ہونے کے باوجود بھی مجھے لینے کیوں نہیں آیا تھا۔ جب بھی میری مریم سے بات ہوتی تو میں اس سے وہاں کے بارے میں پوچھتی تو وہ مجھ سے یہی کہتی کہ بھابھی ابھی یہاں مت آنا، یہاں کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کی بات سن کر میں جاتے جاتے رک جاتی تھی۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو میں اپنے کزن کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ واپسی پر ہم دونوں کو بھوک لگنے لگی تو وہ کہنے لگا، چلو ایسا کرتے ہیں یہاں کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ وہاں بیٹھ کر جیسے ہی میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے اپنا شوہر نظر آیا۔ وہ مریم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنا فون نکالا اور مریم کو فون ملا دیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ مجھ سے سچ بولتی ہے یا جھوٹ، کیونکہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ مریم تم کہاں ہو تو وہ کہنے لگی، ابھی آپ کے شوہر یعنی میرے جیٹھ جی کے ساتھ باہر آئی ہوں، کیونکہ گھر میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسی بات؟ تو کہنے لگی، بھابھی تمہاری بات ہی کروں گی، میں انہیں یہاں یہ بات سمجھانے لائی ہوں کہ وہ آپ کو منا کر گھر واپس لے کر آ جائیں۔ میں نے فون کاٹ دیا
اور میں خود پر شرمندہ ہونے لگی کہ میں نے کیوں مریم پر بلا وجہ شک کیا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ گئی۔ کئی دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا مگر سسرال والوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ماں نے مشورہ دیا کہ ایک بار خود جا کر دیکھو وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اکیلی چلی جاتی۔ مما نے کزن کو بلوایا کہ جاؤ بہن کو چھوڑ کر آؤ۔ میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں گئی۔ گھر میں شاید کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرے شوہر نے مریم کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ میں نے تالیاں بجائیں اور کہا میرے پیٹ پیچھے یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے زیادہ حیرانی مجھے مریم پر ہو رہی تھی کہ وہ کیسے میرے پیٹ پیچھے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد گھبرا گئی تھی۔ وہ میرے پاس سے نکل کر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ سارا کھیل تو تم نے ہی شروع کیا ہے، اب سچائی بتائے بنا کہاں بھاگ رہی ہو؟ شور سن کر میری ساس اور دیور بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئے۔ میں نے پوچھیے اس مریم سے، میرے شوہر کے کمرے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کیا کر رہی تھی؟ مریم اب ٹھیک سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تمہارا شوہر تھا مگر اب نہیں رہے گا، یہ ابھی تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں نے بھی اس سے کہا میں ابھی اس حالت میں طلاق نہیں ہو سکتی اور طلاق تو میں خود لے لوں گی، مگر پہلے تم سے پوچھنا چاہوں گی کہ میرا گھر خراب کیوں کیا؟ میرا شوہر غصے میں کہنے لگا تمہارا گھر مریم کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے عاشق کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا ہے، جس کے ساتھ تم اس وقت کھڑی ہو۔ اس نے میرے ساتھ آئے کزن کو دیکھ کر کہا تو میں دنگ رہ گئی، پریشان ہو گئی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنے کزن کا ہاتھ پکڑ کر کہا جس کے ساتھ تم مجھے جوڑ رہے ہو وہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے بے یقینی سے مریم کو دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی اور کہنے لگا مریم نے تو کہا تھا۔ اب مجھے سارا کھیل سمجھ آ گیا تھا۔ ساس ٹھیک کہتی تھی کہ وہ مریم ہی تھی جو شروع سے اس کھیل میں شامل تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مریم آپ کو میرے خلاف اور مجھے آپ کے خلاف کرتی رہی۔ اس کے کہنے پر بھی میں گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے۔ مریم کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں کسی طرح یہاں سے بھاگ کر چلی جاؤں گی، مگر میری ساس آگے بڑھی اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا چپ کیوں کھڑی ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ سب تم نے کیوں کیا ہے؟ وہ ایک دم زور سے چیخی چلائی اور کہنے لگی ہاں یہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اس سارے کھیل کے پیچھے میں ہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ دونوں کا گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ بچپن ہی سے میں اپنے ساتھ ناانصافیاں دیکھتی آ رہی ہوں۔ ہر کوئی مجھ سے زیادہ اس گھر میں بیٹوں کو اہمیت دیتا ہے۔ نہ میرے ماں باپ کو کوئی پوچھتا تھا، نہ ان کے مرنے کے بعد کسی نے میری فکر کی تھی۔ میں بچپن ہی سے زاہد کو پسند کرنے لگ گئی تھی، مگر یہ دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد داتی نے زبردستی میری شادی گھر کے چھوٹے بیٹے سے کر دی تاکہ میں اپنی پاپا جان کی جائیداد لے کر کہیں چلی نہ جاؤں۔ مگر سب لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تو میرے اندر یہ نفرت پیدا ہی نہ ہوتی۔ مجھے تو کبھی اس گھر کی بہو ہی نہیں مانا گیا، بلکہ میرے شوہر کی اس کی پسند سے دوسری شادی کروا دی گئی۔ میں تو یہاں ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے یہ باہر سے آیا تو میری پرانی محبت جاگ اٹھی تھی، لیکن میرے سوچنے سے پہلے ہی میری ساس نے اس کی شادی تم سے کروا دی تھی۔ میں اسے اپنی محبت کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں سکی تھی۔ وہی تو میرے ساتھ اچھے سے پیش آتا تھا۔ جب سب لوگ میرے خلاف ہو جاتے تھے تو وہ ایک ہی وہی تھا جو میری حمایت کرتا تھا، میری سائڈ لیتا تھا۔ اس لیے اب یہ مجھے اپنی زندگی میں چاہیے تھا۔ میری ساس نے مجھے منگنی پر لے جانے سے بھی منع کر دیا۔ اسی دن سے میں نے ساری پلاننگ شروع کر دی تھی کہ مجھے کیسے اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا ہے۔ میں منگنی والے دن جان بوجھ کر اس گاڑی سے ٹکرائی تھی اور پھر ہسپتال میں بھی جان بوجھ کر اس سے ملتی رہی تاکہ ان دونوں کی شادی سے پہلے ہمارے اچھے سے جان پہچان ہو جائے، اور وہ مجھ پر آنکھیں بند کر کے
بھروسہ کرنے لگ جائے۔ جیسے ہی ادیبہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی، میں نے اپنے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے اپنی ساس اور سوتن کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے زاہد کو بھی اس کی بیوی کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ زاہد میری بات پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا موڈ اپنی بیوی کی طرف سے خراب رہنے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیوی اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، اس کا موڈ ٹھیک نہیں رہتا۔ جلد ہی میں اس کو اس کی بیوی کے خلاف اتنا چڑھا دیتی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، لیکن اس سے پہلے ہی ادیبہ کی خوشخبری کی خبر مل گئی تھی اور وہ اپنے بچے کی خبر سنتے ہی یہ سب کچھ بھول گیا اور اپنی بیوی پر پہلے کی طرح بھروسہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب میں نے سوچا کہ اس کو اس کے شوہر کے خلاف کرنا پڑے گا۔ میں نے ادیبہ سے کہا تھا کہ تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے اس بیچ میں ایک دو بار اسے غلط دوائی بھی کھلائی تھی تاکہ اس کا بچہ مر جائے اور اس کا شوہر غصے میں اسے چھوڑ دے، لیکن یہ پھر بھی بچ گئی تھی، اس لیے میں کوشش کرتی رہی کہ اس کو اس کے شوہر کے خلاف کر دوں۔ پھر ایک دن میں نے جان بوجھ کر غلط انجیکشن زاہد کو دیا اور اس سے کہا یہ رات کو اپنی بیوی کے پانی میں ملا دینا، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ دوسری طرف میرے کہنے پر ادیبہ اس دن جاگتی رہی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کو وہ انجیکشن پانی میں ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کا شک پکا کرنے کے لیے اگلے دن ہی اس نے اپنی دوست کو زاہد سے ملنے کے لیے بھیج دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اسے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ میں جانتی تھی کہ ادیبہ اپنے شوہر کے پیچھے ضرور جائے گی اور یہی ہوا۔ اپنے شوہر کو ایک غیر عورت کے ساتھ دیکھ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میرا کام شروع ہوا اور میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ زاہد اسے لینے نہ جائے۔ میں نے زاہد سے کہا تمہاری بیوی کہتی ہے کہ وہ تم سے طلاق لے کر اپنے کزن سے شادی کر لے گی۔ میں نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی اور وہ بھی میری طرف بڑھتا ہی چلا گیا تھا، لیکن اب پھر سے تم لوگوں نے میرا سارا بنا بنایا ہوا کھیل خراب کر دیا ہے۔ میں تو اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی تنہائی نے اسے حسد اور نفرت کرنے والا بنا دیا تھا۔ اس کی سوچ اتنی خطرناک ہو گئی تھی کہ وہ ہر حد پار کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی۔ اب میں اس سے بہت کٹی کٹی رہتی تھی اور ہمیشہ دھیان رکھتی تھی کہ وہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن کچھ دنوں بعد ہی اس نے خود ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اپنے حصے کی جائیداد کے لیے مقدمہ کر دیا تھا۔ ہم نے اسے اس کے حصے کا سب کچھ دے دیا۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، لیکن میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کا سایہ میری زندگی سے ٹل گیا تھا۔ اگر اس کی وجہ سے میرا گھر تباہ و برباد ہو جاتا، خراب ہو جاتا، تو میں کہیں کی بھی نہیں رہتی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے وعدہ کر دیا تھا کہ آج کے بعد مریم کہیں بھی نظر آئے گی تو اسے ہم نہیں دیکھیں گے۔ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ مجھے امید تھی کہ اب میرے ساتھ آگے کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو برا کرنے والی تھی وہ ہم سے بہت دور جا چکی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔